بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ ان کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ ہماری سیریز ڈے بائی ڈے چل رہی ہے۔ ابھی وقاص میاں سے بات ہو رہی تھی لاہور کے جلسے سے ریلیٹڈ۔ ہمارا تو خیر سیاست وغیرہ سے کوئی اتنا تعلق ہے نہیں، لیکن ملک کے حالات دیکھ کر کافی زیادہ پریشانی سی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کچھ چیزیں اور بھی اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ورنہ کچھ اچھی چیزیں جو ہیں اب نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ اپنے لحاظ سے بھی اگر دیکھتے ہیں کچھ کام کرنے کا تو حالات اور واقعات جو ہیں وہ اتنی جگہ روک دیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کیا جا سکتا، ویسا نہیں کیا جا سکتا، اور جائز طریقے سے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو 10,000 مشکلات آج کے دور میں نظر آتی ہیں، جو کہ ماضی میں بھی تھیں، میرے نبی کے دور سے رہی ہیں۔ اس دور کی پریچنگ اور آج کی پریچنگ میں تو بہت فرق ہے نا، وہ تو بہت ہی خطرناک پریچنگ تھی، آج تو پھر یہ کہ آسان ہے۔ لیکن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جن مسائل کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی دعا ہے کہ جب بھی نماز پڑھا کریں تو ہم جیسوں کے لیے ضرور ایک دفعہ دعا کر دیا کریں، اس لیے کہ بغیر کسی الحمدللہ غرض کے آپ کو اویئرنیس کی طرف لے کے جانے کی ہماری ایک خواہش ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ کوئی اور دوسری خواہش اس زمرے میں نہیں آتی ہے۔ ہم آتے ہیں جب فیوچر آف پاکستان پہ آئیں گے تو پاکستان کے حالات کو انشاءاللہ لیں گے، ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر کی سیریز ہے وہ بے حیائی کی طرف ہے۔ غالباً اس کے 2 یا 3 لیکچر ہو چکے ہیں، 3 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ کچھ تھوڑے سے تمہیدی چیزیں بناؤں گا، اس کے بعد ہم اگلی چیزوں پر آ جائیں گے۔ 2-3 واقعات پچھلے دنوں کے میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے ساتھ بھی یقیناً گزرے ہوں گے۔ کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا، کیا سامان ہے وہ بھی نہیں بتاتا، ایسا نہ ہو کہ آپ پرسن ہی پہچان جائیں۔ میں وہاں سامان لینے کے لیے گیا تو وہ دکان والا لڑکا نوجوان سا لگتا تھا، 16-17 سال 18 سال کا، 19 کا، مسلسل فون پہ بات کر رہا تھا۔ تو فیس کے گیسچر سے لگ رہا تھا کہ بات جو ہے وہ صنف مخالف سے ہے۔ صحیح ہے، فیملی ہو سکتی ہے، ہم پھر بھی سننے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں تھی، کیوں گناہ گار ہوں۔ جستجو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی جستجو نیگیٹو حرام ہو جاتی۔ جب وہ ہمیں سامان دینے کے لیے ہمارے بالکل قریب آیا تو پھر دونوں کی گفتگو خود بخود ظاہر ہونی ہی ہونی تھی۔ ان کے الفاظ بھی اچھے نہیں تھے، ان کے الفاظ بھی اچھے نہیں تھے، اور جتنی دیر میں سامان لیتا رہا وہ مسلسل، تو اس کا مطلب وہ جو پیکج نکلے ہوئے ہیں اس کی طرف سے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کاموں میں لگے ہیں۔ ہمارے ساتھی وغیرہ آتے ہیں ادھر سے، طارق روڈ سے، صدر سے، دوسری مارکیٹوں سے جو بڑی ہیں، وہ اپنے سیلز مینوں کا حال بتاتے ہیں کہ جو بھی فیمیل کلائنٹس آتی ہیں 100% نہ صحیح 90% یہ ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ ان کے فون پہ رابطے رہتے ہیں اسی سے۔ کہتے ہیں کبھی ہم سے پیسے ایڈوانس ادھار مانگ رہے ہوں گے، ہم کہیں گے کیا، کہتے ہیں جو ادھر جانا ہے، میں نے کہا بھائی تمہارا ان سے کیا تعلق، کہتے ہیں یہ دیکھو اتنی میسیج ہیں کہ آنا ہی آنا ہے ایسے، کبھی وہ ہے ایزی لوڈ، اور یہ ساری چیزیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں تو ایک بہت بڑا حلقہ مسلسل صرف اسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی شادی شدہ لائف خراب۔ ہمارے پاس ایک خاتون آتی ہیں، آپ کی معذرت لڑائی کی بات بتا رہی تھی ہسبینڈ وائف، کہتے ہیں لیکن میری ایک بات اچھی ہے میرے ہسبینڈ کی، کہتے ہیں کوئی چیک نہیں ہے میرے فون پر، میں کس سے کروں، کیا بات کروں، کیا سب کچھ ہے۔ کہتے لیکن اس کا میں نے انہیں بھی ایڈوانٹیج دیا ہوا ہے، میں بھی ان کے نہیں فون چیک کرتی۔ کہتے وہ بھی رات میں گھنٹوں گھنٹوں اس طرف منہ کر کے بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ یقیناً لڑکی ہی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ کہتے ہیں پھر میں بھی بات کرتی رہتی ہوں، یقیناً وہ لڑکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جا رہا، صحیح ہوگی نا بات اس کے لیے۔ یہ اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ارد گرد
ایک خاص حلقے میں تو بہت زیادہ بوجھ ہو گئے. یعنی کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال سے 30 سال تک کی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو کر لیں. ایک جنرل پہلے بات کرتے ہیں. اسی لحاظ سے اسٹیٹس کے لحاظ سے جو بہت اچھے بزنس یا ایجوکیشن میں پڑھے ہوئے وہ تو بچے ہوئے ہوں گے. یعنی کس لحاظ سے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ کے کوئی ریسرچ والے جس طرح سے لوگ ہیں، ہم مجاہد بھائی وغیرہ کے نام لیتے ہیں، ماشاءاللہ باشعور ہوئے ہوئے ہیں اس کے لیے، اور انہیں پتہ ہے کہ 24 گھنٹے کتنے قیمتی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ 3 منٹ سے بڑی کال ہو جائے تو ہمیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے یار، اتنی بڑی ہے، اور اس طرح سے گھنٹوں کے حساب سے بات. آپ یقین کریں، اللہ کمی بیشی کی معافی تھے، میں 3 منٹ سے بڑی تو اپنے گھر والوں کی کال نہیں سنتا. یعنی یہ نہیں کاٹتا نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد ہوں ہاں شروع کر دیتا ہوں نا جب، تو ان کو ہو جاتا ہے کہ اس نے نہیں سننی. کہتا ہے بھائی آپ نے بات نہیں سننی. میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں. صحیح ہے نا؟ انہیں بھی یہ چیز احساس ہو جاتی بھائی آپ نے جس مقصد کے لیے کیا تھا پورا ہو گیا. اس آگے جو ہے وہ بیٹھیں گے، کبھی ملاقات کریں گے تو کر لیں گے. صحیح ہے نا اس چیز کے لیے. اب کیا ہے سلسلہ، یہ جب اتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بے حیائی کی انیشیل ہے وہ کس حساب سے پروان چڑھ چکی ہوگی. اسی پہ وہ ہے اسٹوڈنٹ تک، یعنی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوں گے. پہلے تو یہ ہوا نا کہ مارکیٹ میں آپ کوئی چیز لینے گئے ہیں، آپ نے اس طرح سے نمبر اچھالنے شروع کر دیے، انہوں نے کلیکٹ کرنے شروع کر دیے. پھر دکانداروں میں، پھر آپ نے دیکھا، میں نے کہا ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن، اس حد تک باس جونیئرز ریلیشن. ہوا یہ کہ اب یہ والی سوچ معاشرے میں پروان چڑھنا شروع ہو گئی کہ یہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہونا شروع ہو گیا. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ فرائض، واجبات، سنت، نوافل، مستحب، مکروہ، یہ سب. اب یہ ہے کہ ایک مکروہ یا حرام کام کو اب واجب کے اللہ معاف کرے قریب لے کے جانے پہ ہو گئے. صحیح ہے. چھوٹی سی بات اسی میں ایڈ کرتا ہوں تو پھر آگے چلیں گے. پچھلے دنوں ہمارے پاس 2 افراد کا فون آیا. ایک صاحب مرد تھے 40 پلس، ایک خاتون تھی 50 پلس. ان کا آپس میں ایک مسئلے پر لڑائی ہوئی. کسی صاحب کے پاس یہ خاتون گئیں اور ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو ان کا طریقہ علاج بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. بات بہت بڑی، تو دونوں کسی وجہ سے میرے پاس آتے تھے، تو بعد میں میرا نام آ گیا. انہوں نے کہا چلے ان سے چل کے پوچھتے ہیں. باری باری فردن دونوں آئے. الحمدللہ دونوں سے ہم نے ایک ہی بات کی، وہ آپ سے بتاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ والی بات سمجھ میں آئے گی جو ہم نے شروع کی ہے. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کا جو بھی مسلک ہو، صحیح نا، ہمیں دیکھیں ہمیں یونیورسل پرنسپل دینے ہیں، نہ ہم نے پکڑ کے آپ کو مسلمان کرنا ہے معذرت کے ساتھ. صحیح نہیں. اس لیے دیکھیں ہم جو انٹروڈیوس ہوئے ہیں دنیا میں، ہم ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے، یا تو کہ شروع میں لیکچر میں کہ ہم تو اویئرنیس کی طرف جا رہے ہیں، ہم خود بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں اویئرنیس. آپ کو بھی، ہمیں تو خود نہیں لگتا کہ ہم ابھی تک شریعت صحیح سمجھ بھی پائے یا نہیں سمجھ پائے. ہم آپ کو کیا سکھائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ خواہش کے تحت چل رہے ہیں، وہی آپ کو بتاتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے بتا دو، کہتے ہیں پروف کو یہ طریقہ خود کر لیں. یہ اس طرح سے ہم چل رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کا جو بھی مسلک ہے، اب اس کا بھی طریقہ کیا بڑا سادہ ہے کہ آپ کا مسلک کون سا ہے؟ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس سے آپ نکاح پڑھواتے ہیں. صحیح ہے نا؟ 2 ایونٹ جو آپ کرواتے ہیں، جس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آپ دونوں سمجھ میں آ جائیں گے نا اس چیز کے لحاظ سے. اور ذہن میں رکھیں جس مسلک سے آپ نکاح پڑھواتے ہیں اسی سے طلاق رکھیں. صحیح نا؟ ایک چیز ویلڈ ہو گئی. اچھی بات. میں نے کہا آپ ان مسلک کے مفتی صاحب کے پاس جائیں. صحیح نا؟ عالم نہیں چلے گا کیونکہ فتویٰ نہیں دے سکتا نا، مفتی چلے گا. صحیح ہے نا؟ آپ ان مفتی صاحب کے پاس جائیں، آپ اپنا پورا بیان لکھ دیں، وہ پڑھیں گے، آپ کی زبان سے سنیں گے، طریقہ کار ہے مسئلے کا، اس پر کیا کہتے ہیں دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں. وہی آپ کا فیصلہ ہوگا. ہم نے تو آپ کو ایک راہ دکھا دی، ہمارا تو ہو ہی نہیں سکتا فیصلہ. صحیح نا؟ نہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے مسلک کے نہ ہوں، ہمیں آپ کا نہیں پتہ، آپ کو ہمارا نہیں پتہ، اور سیکنڈلی ہم تو مفتی ہیں ہی نہیں. تو اس وجہ سے فتویٰ تو اگر ہم جانتے بھی ہوں گے تو بولنا نہیں بنتا. ایسا نہ ہو اس میں کمی بیشی ہو جائے آپ اسے مان بیٹھیں. صحیح نا؟ رسپانس سنیے گا. حضرت وہ تو ڈائریکٹ ہمیں غلط کہہ دیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ آپ نے اپنے گھر کی شریعت بنائی ہوئی ہے.
جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جن سے آپ نکاح پڑھواتے ہیں، ان کے بیان کو غلط سمجھ رہے ہیں. آپ جن کو شریعت کی جو ہے وہ شاید 5 to 7% بھی نہیں آتی، آپ اس کو جائز سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ہر چیز میں مسئلے پوچھتے پھریں. بالکل ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کہ ہر چیز میں مسئلے پوچھتے پھریں. ہوتا یہ ہے، یہ تو ایک عمر تک سکھا دینے چاہیے تھے آپ کے بڑوں کو. جو میں نے ابھی آپ کو سیلز مین کا واقعہ سنایا، مسئلہ یہ ہے، دیکھیں بتانے کے لیے ہمیں مثال دینی پڑ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں میں نام نہیں لے رہا لیکن مثال ہمیں دینی. کہا گیا کہ ان کی والدہ تو فجر سے لے کے عشاء تک تسبیح کرتی رہتی ہیں. ہم نے کہا ایسی تسبیح کا کیا فائدہ؟ فرائض اور واجبات ہی آپ کے پورے نہیں ہیں تو نفلی عبادات کا کیا فائدہ؟ صحیح ہے کہ نا بات؟ تو دیکھیے اس پوری چیزوں کا واقعات کا اور ان کا ریلیشن اگر آپ دیکھیں، اسٹیپس ہوتے ہیں. ایک دم معاشرے میں یہ والا بگاڑ نہیں آیا ہوگا کہ آپ دکان پہ، آپ کریانہ شاپ پہ جا رہے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی شاپس پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ لڑکوں نے فون لگائے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے، لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے، پیکیجز ایک سے ایک فون لگائے ہوئے ہیں. آپ کبھی کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں اکٹھی ہوں، ان کے فون کے میسیجز ہی نہیں رک رہے ہوتے. صحیح ہوگی نا؟ دوستوں کے ساتھ بھی میسیج میں میرے خیال تو لمٹ ہونی چاہیے. جیسے بھائی بہن کی لمٹ ہوتی ہے، بھائی بھائی کی لمٹ ہوتی ہے، ماں باپ کی لمٹس ہوتی ہیں. دنیا میں لمٹ کے بغیر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. صحیح ہوگی نا بات اس کے لیے؟ اب کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز تو شریعت کے سٹیپس پتہ ہونے چاہیے ہر معاملے میں. یاد ہوگا تھیوری آف کمپیریزن جب ہم نے کی تھی تو ہم نے کہا تھا ڈریس کون سا لینا ہے، ہم نے ٹی وی کی طرف ہے تو پروگرام میں کون سا ہوگا، یہ سب چیزیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے کیا ہوتے ہیں، آپ کے ڈسپلنز ہوتے ہیں ایسی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت کے لحاظ سے آپ کو سٹیپس پتہ ہونے چاہیے کہ ہر چیز میں آپ نے اپنی مرضی نہیں چلانی ہوتی. ہوتا پتہ ہے کیا ہوتا، یہ ہے آپ چھوٹی سی گنجائش دیتے ہو کسی بھی سلسلے میں، آپ گنجائش دیتے ہو اس چیز کے لحاظ سے، اس گنجائش سے چیز آگے بڑھنی. لباسی کے معاملے میں اگر آپ بے حیائی کی طرف دیکھیں تو آپ نے کہا کہ چلیں یار بچیوں سے شروع کرتے ہیں، پھر بچوں پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بچیوں کے معاملے میں کہا کہ یار اوپر تو گون پہنتی ہی ہے نا، نیچے اگر کوئی اور ڈریس ایسا ہوگا جو پسند کرنی تو کیا ہوا، گون تو پہنا ہوا ہی ہوگا. دیکھیں آپ نے ایک چوائس اسے دے دی کہ پہن لو. اس سے کیا ہوا، اس سے اس کی وہ جو حیا کی جھجک تھی جو بائی ڈیفالٹ اللہ نے دی تھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حیا بائی ڈیفالٹ ہے، ہم خود بے حیا ہوتے ہیں. آپ بہت سے بچوں، میں تو 100% دیکھ چکا ہوں، بہت سے بچوں کو آپ کھلی جگہ پہ نہلانے کے لیے کریں یا چینج کروانے کے لیے کریں، وہ ریزسٹ کرتے ہیں. پھر آپ انہیں، حالانکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے، لیکن سطر بائی ڈیفالٹ حیا میں تھی ان کے. لیکن پھر آپ نے کیا کیا، ان کو اتنا عادی کر دیا کہ وہ باہر بھی گیا ہے صرف شارٹ پہن کے گھوم رہے ہیں. تو کیا ہوا، بائی ڈیفالٹ حیا تھی اس چیز کے لیے. لیکن پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ کیا کہ ان کو گنجائش دے دی. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے؟ تو یہیں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہر چیز شریعت پہ پرکھنی ہے، شریعت میں کہیں ایسی ریجیڈیٹی بھی نہیں ہے. جیسے کل میں ایک مثال دے رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں اور کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ مر جاؤ. چھٹے درجے پر یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے علاج کروا سکتے ہو. صحیح نا؟ گنجائش کے تحت جو ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے ہی اسٹیپ میں چلے جائیں، لیکن شریعت میں گنجائش کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اوور آل دیکھیں تو معاشرے میں جو بے حیائی کی بہت زیادہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو اپنی عقل پہ رکھ دی. یعنی یہ سمجھ لیں، ہم یاد ہوگا ہم نے طالب علموں کا جو خط پڑھا تھا الحمدللہ، ہم نے کہا تھا کہ شریعت ہوگی ان کی صہیب کی ہوگی، دین صہیب. صحیح ہے نا؟ دین شعیب، دین طارق، دین وقاص، دین نعمان، دین ذیشان. صحیح. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند اور اپنی خواہش پہ شریعت کو لے کے چلتے ہیں. اگر مجھے پسند ہے لمبی داڑھی تو ہم کہیں گے شریعت میں تو چھوٹی ہے ہی نہیں. اچھا کسی نے چھوٹی رکھی ہوئی ہوگی، شریعت میں بڑی ہے ہی نہیں.
کوئی پردہ کرتی ہوگی تو شریعت میں صرف پردہ. آج ہی کی ایک آپ کو مثال دیں, ایک بچی نے بتایا کہ کسی جگہ پارٹی میں گئے, پکنک میں غالباً, تو ویسے یونیورسٹی میں کچھ بچیاں جو تھیں پورے حجاب کے ساتھ تھیں, غالباً وہاں بیہودہ ترین ڈریس میں بھی گئیں اور وہاں پہ بے حیائی کے کئی معاملات کیے. تو کہتے ہیں ان میں سے کسی نے ٹوکا کہ آپ وہاں تو حجاب سے, کہتے جی ہم تو دل کی مانتے ہیں, دل وہاں حجاب کہتا تھا ہم حجاب کرتے, دل یہاں یہ کہتا تھا یہ. میں کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے نا دین نہیں, دل. پھر جو باہر گناہ کرتے ہیں, فورنیکیشن جیسا گناہ کرتے ہیں, ریپ جیسا گناہ کرتے ہیں, ان کا دل کہتا ہے نا, صحیح ہے. ان کے وہ ایسے تھوڑی ہے کہ وہ خود جبر کر کے کوئی فورنیکیشن کے لیے آئے, خواہش کے تحت جاتے ہیں. اتنی شیطانی خواہش ہوتی ہے ان کے اوپر, شہوت طاری ہوتی ہے, دل پہ نہیں چلتے, دین پہ چلتے ہیں. تو یہاں پر جو ہمارا آج کا یہ پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں آپ اس چیز سے اس وقت بچ سکتے ہیں جب آپ اس موقع پہ رہتے ہوئے ہر چیز کو پرکھیں. جیسے کہ میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے ان کے جو ہے خواتین کے علاج وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا تو بزرگوں نے کہا 94 کی بات ہے, میں نہیں کرتا تھا, صحیح ہو گیا نا. ایک دن کچھ خواتین نے, بزرگ خواتین نے کہا کہ وہی بیماریاں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں آپ نہیں کرتے. میں نے کہا جی سیدھی سی بات ہے, ایک مرد ہوں, میں نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ آپ خاتون تلاش کریں. کہتے ہیں نہیں ملتی تو تب بھی تو آپ کو کون خوشی سے آئے گا, تب بھی تو آئیں. میں نے کہا بزرگوں کو کہنا, ہم نے بزرگوں سے سوال ڈال دیا. بزرگوں نے کہا آپ کو کرنا چاہیے. انہوں نے مجھے لمیٹیشن بتائیں, انہوں نے مجھے طریقہ کار بتائے. صحیح نہیں, جیسے ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی بھی جوان بچی آتی تھی تو میں انہیں فون پہ میں کہتا تھا آپ کے ساتھ کوئی بڑا ہوگا تو میں آپ کی بات بھی سنوں گا, ورنہ میں آپ کی بیماری بھی نہیں سنوں گا. کہ بزرگوں نے پابندی بتائی اور اچھی لگی میں سے. کیا ہوا کہ پھر وقت کے ساتھ ہم تھوڑے میچورڈ ہوئے تو پھر ہم نے ایک کام کر دیا کہ کوئی بھی اضافی چیز کا ہوا, جیسے ہم پہلے ہارمونل نہیں دیکھ کرتے تھے, ہم نے استخارہ کیا, یعنی کہ اللہ سے رضا لی. منع آیا ہم نے نہیں کیا, پھر آیا ہم نے یس کیا. اسی طرح سے جیسے جیسے کرتے کرتے ابھی کچھ عرصہ مہینہ پہلے تک ایک دو ان کی بیماریاں خواتین کی تھی, اس میں نو آتا تھا. تو اب مجھے کوئی کہتا تھا, میں کہتا تھا نہیں جی الحمدللہ علاج ہمیں آتا ہے, لیکن ہم کئی دفعہ استخارہ کر چکے اس میں نو آئے. تو کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ہے جو شاید ہم بتاتے ہوئے یا اضافی کر دیں گے یا آپ ان کو اپلائی کرتے ہوئے اضافی کر دیں گے. وہ بھی ماشاءاللہ اللہ دیندار ان میں خوش ہیں. میں الحمدللہ آپ جیسے کرتا ہوں, یاد ہوگا ہمارا جب پہلے لیکچرز ہوئے تو اس میں ہماری یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی. ہم نے بچیوں کے معاملے میں تو بہت احتیاط الحمدللہ رکھی, ابھی تک رکھی ہوئی, آگے اللہ قبول کرے. ہم نے کہا کہ بیٹا ہم سے علاج کرانے آنے سے پہلے نا استخارہ کر لیا کرو کہ صغیر صاحب سے علاج کرانا چاہیے, کیا اس علاج میں فائدہ اور ہر طرح سے ہماری آسانی ہے. اللہ تعالیٰ اگر یس بولیں تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اشارہ دے دیا, ہمیں اشارہ دے دیا, کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے. تو آپ سے جو میں نے بات چلائی اس چیز کے لیے, دیکھیں اگر آپ شریعت سیکھ لیں گے نا, کہ دیکھیں شریعت رکھنی ہوتی ہے, صحیح نا. آج صبح کی بات ہے, نعمان وغیرہ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ شاید سفر پہ جانا ہی پڑے گا. تو پریشان ہو گیا نعمان. میں نے کہا نہیں, ابھی تک نہ اشارہ بزرگوں سے ہوا ہے نہ استخارہ, لیکن ہم تیار ہیں. اگر یس آتا ہے نا تو مینٹلی ہم اب تیار ہیں. جو حالات و واقعات لگ رہے ہیں دنیا کے یا پاکستان کے اس چیز کے حساب سے, تو کافی ڈسٹرب رہا وہ پورا دن. تو مجھ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, نہیں اس وقت سے ابھی گیا ہے, لگاتار میرے پاس ہی تھے. کہتے ہیں آپ نے استخارہ کر تو نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے نہیں ہم سب مسلح ڈالیں گے, نو آئے گا نا. میں نے کہا الحمدللہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا الحمدللہ ہمیں تو دیکھیں الحمدللہ اگر کسی چیز میں بھی آتے, دیکھیں اللہ کی رضا ہو. بھئی جیسے بھی والد اور والدہ گئے, ان کے جانے میں اللہ کی رضا تھی, تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہم کیوں کوسیں ڈاکٹروں کو, ہم کیوں کسی کو کوسیں؟ جب اللہ کے کلام سے اس دن نہیں نجات ملی ان کو, یعنی اس آزمائش سے نہیں گزرے, اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر جانا بہتر تھا. دوائی کی تو ہم نے حجت کر لی نا, تاکہ ذہن میں رہے نا کہ حجت پوری کی گئی ہے. واجب ہے نا, پرہیز واجب, علاج سنت. اب سلسلہ جو ہم نے کیا تو ہمیں ہر لمحے پر بچے کو اس چیز کی اجازت دینی یا نہیں دینی,
چھوٹی سی ایک بات ہے، اللہ خوش رکھے. دیکھیں الحمدللہ اتنا اللہ کا احسان ہوتا جا رہا ہے. اور وہی میں سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے شاید اللہ تعالیٰ یہیں اسباب کر دیں گے، جو دنیا سے لوگ ہمیں سننے آنا چاہتے ہیں، اللہ کرے گا ملکی حالات، یہاں کے حالات اس لیول پہ ہوں گے کہ گنجائش بن جائے گی اور ہمیں باہر نہیں نکلنا پڑے گا. کہ لوگ پوچھتے ہیں ہر لحاظ سے اور کہتے ہیں کہ سچی بات ہے ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. انہوں نے پوچھا ایک جگہ، انہوں نے اپنے بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو کچھ انہیں اچھا نہیں لگا طریقہ کا، تو مجھے فون کر کے پوچھتی ہیں کہ وہاں بھیجیں یا نہ بھیجیں. میں نے استخارہ کرتے ہیں کیا، اس میں نو آیا نا. تو کہتے ہیں اچھا کچھ لگ رہا تھا. میں کہتے ہیں واضح نہیں ہے ہمیں، سچی بات ہم کسی پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن لگ رہا تھا کچھ نا. تو اب دیکھیں ایسا چیز ہوتی، آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بڑی یونیورسٹی ہے یہاں بھیج دیں، یہ ایسا ہے یہاں کر دیں، لیکن اگر استخارے سے آیا وہ ہوگا تو پھر آپ مطمئن ہوں گے. ہاں یہ والا سٹیپ وہ صحیح ہے. اس سے اگلے جو سٹیپس ہیں، جیسے دیکھیں مستقل تربیت کی تو ضرورت پڑتی ہے نا. تو ایک تو یہ والی چیز ہے کہ ہر ایسے پیچیدہ سٹیپ پہ آپ کیا رکھیں، اس طرح کے ڈیسیژن، یعنی شریعت کو انکلوڈ کر لیں. کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی میں نے بتایا کہ وہ جن جگہ پہ علاج کرانے جانا چاہتے تھے، اچھا انہوں نے کہا کہ اس میں شفا ہے نا. تو ایک جملہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے. یاد ہے جب شراب حرام ہوئی تھی تو کوئی صحابہ آئے تھے، کہتے ہیں کہ بیماری میں اس نے شفا سمجھ کے پی لیں. تو کہتے ہیں یہ تو خود ایک بیماری ہے. تو آپ کو کیا پتہ شفا کیا ہوتی ہے. چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. ایک صاحب یہیں قریب ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے گئے گھٹنوں کے درد کے لیے. ماشاءاللہ 3 دن میں سے آئے، کہتے ہیں جی انہوں نے تو 3 دن میں گھوڑا بنا دیا ہمیں سے. اچھا بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دعا سلام تھی ان سے. تو میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے ہیں کچھ گولیاں پڑھ کے دیتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. چلے گا تو میں نے بھائی کو کہا ایسٹرائڈس ہیں، اب دیکھیے گا مسئلہ خراب ہو جائے گا اس چیز کے لیے. ان کو ڈائریکٹ اس وجہ سے نہیں بتایا کہ ہم سے خائف ہو جاتے کہ بھئی ہم ان سے نہیں علاج کرا رہے. تو اسے کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد گیا وہ کہیں، صاحب ابھی کچھ عرصے کے لیے کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے. اتنے گھٹنے ناکارہ ہو گئے کہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے کہ ایسٹرائڈس کھلا دیا. اور اچھا ہوا جلدی پتہ چل گیا، زیادہ عرصہ کھلاتے رہتے تو کڈنی فیلئر ہو جاتا. تو بھائی آپ کسی شفا سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے نا. جیسے لاسٹ میں ہماری بات ہوئی تھی، اگر کسی کے بارے میں کوئی یہ چیز کہہ دیتا ہے کہ وہ خصوصیات رکھتا ہے جو نبی کے پاس بھی نہیں تھے، اللہ معاف، تو ایسے نہیں. نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا علم دیا ہوا تھا. تو اس طرح سے کیا ہے کہ ہر چیز میں آپ کیا کریں، شریعت دیکھیں کیا ہے. اور دیکھیں ایک چیز آپ کو بات بتاؤں، لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں کس کی شریعت مانیں. شعیب اپنی لایا ہوا ہے، طارق اپنی لایا ہوا ہے، وقاص اپنی لایا ہوا ہے. نہیں. دیکھیں کچھ چیزوں کو سمجھیں. پھر آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، پھر آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، آپ نے نیت کر کے قدم بڑھا دیا. جیسے یاد ہوگا لاسٹ ٹائم کی ہم نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی. ہم نے کہا تھا جب آپ استخارہ کرتے ہو، پرچی والے کی بات کر لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہو آپ، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہو، اس کے بعد آپ کا ہاتھ اللہ لے جا کے اس پرچی پہ رکھتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ آپ خود سوچیں، آپ کا اتنا سارا اختیار جو ہے وہ جب اس کے کلام کے صدقے جا رہا ہے تو آپ نے نیت پوری کر دی، تو کیسے آپ کا قدم جو ہے اس طرف ہوگا. ابھی پچھلے دن ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، وہ انشاءاللہ پھر فرصت میں سمجھائیں گے آپ کو. تو پہلے سوچا کہ نہیں لیتے ایک ڈیسیجن نا، اللہ تعالیٰ نے دماغ میں فوراً موبائل اٹھا کے نا 2 نمبر کو کہہ دیا. اب ان دونوں کا آنا میرے پاس جو تھا، وہ ابھی ہم دوپہر میں جو باتیں کر رہے تھے، وہ الحمدللہ ایک معجزہ تھا کہ ودن 3 منٹس 4 منٹس ودن 7 منٹ جو ایونٹ تھا اس میں بچت ہونا، اور اس طرح کا ہمارا آپس کا ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو جانا. کہنے کی جو بات ہے کہ کیا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ شریعت ڈالنے میں یہ چیزیں صحیح ہے. اور پھر کیا ہے، پھر یہ ہے آپ کا کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نیتاً شروع کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع. اب ہوتا یہ ہر لمحے نیت کو تقویت دینی پڑتی ہے، صحیح نا. ہم نے نیت کی جی ان لیکچرز کی،
اب یہ ہوا کہ صہیب ہمارے پاس ان لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ میٹیریل بھی لایا ہے، لیکن صہیب ہم سے وقت بھی چاہ رہا ہے. ہم بولے یار میٹیریل کام کا ہے، صہیب کو کیوں وقت دیں. جیسے دیکھیں ایک چیز مجھے بڑی اچھی سمجھ میں ہے، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، اور یہ ہمارے ساتھ تو کچھ تو ہوئی بھی ہے، لیکن وہ ہیں کہ ابھی بہت ہی ایوریج درجے پر ہیں، تو اس لیول پہ نہیں ہوگی جس لیول بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. یاد ہوگا جب وہ ہوا کس طریقے سے میرے نبی کو آزمائشیں دی گئیں، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں کہ پہاڑ ملا دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو جو جملہ فرمایا گیا تو وہ کتنا وہ ہے عظیم جملہ ہے، یعنی وہ یہ نبیوں کی زبان سے ایسا نکل سکتا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو سوچتے ہیں تو ہمیں اس کا کروڑواں حصہ تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے. سچی سی بات بتا رہے ہیں. جملہ یہ تھا کہ ان کی اگلی پشتوں میں کوئی دین پر آ جائے. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں کہ برے سے برے لوگ کوئی ایک اچھا نکل آتا ہے. صحیح ہوگی نا بات اسی کی. تو آپ تو سمجھ رہے ہیں، جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی سمجھتا ہوں جو کہ ناجائز ہے، سمجھتا ہوں کہ یار وقت لے گا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو سبب بنایا ہو کہیں تک پہنچانے کا. بھائی دیکھیں نا، میرے والد صاحب ایسا نہیں بولتے تھے جیسا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بلوایا. وہ تو دم درود کرتے تھے نا، اپنا نیوی کی نوکری کی، ماشاءاللہ 6 بچے پالے بہت اچھے طریقے سے، اور دم درود کر دیا. لیکن یہ سب چیزیں ہمارے تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پہنچانی تھی، اور ہم سے یہ کام لینا تھا کہ اس پہ ریسرچ بھی کرانی تھی اور آپ لوگوں کو دینا بھی تھا، اور اس کو ریکارڈ بھی کرا دینا تھا، اس کو پرنٹ بھی کرا دینا تھا. اب ہو سکتا ہے یہ سفر ابھی بھی نہ ختم ہو. آپ سے مل کے، جیسے آپ کو کاٹ دیا بہت دفعہ ہوا ہوگا، آپ کا نہیں پتا، لیکن بہت دفعہ ہوا آپ سے کسی اور نے لے لیا، یا بک آپ سے کسی نے لی، آپ پنجاب دے کر آگے نا وہ کتاب. صحیح ہوگی نا؟ ہو سکتا ہے وہاں سے کسی، ہو سکتا ہے 12واں آدمی اس کی منزل تھا. ہمارے پاس بھی تو کئی کتابیں ایسی آتی ہیں نا، کہاں سے چلی تھی ہمارے پاس آ گئی. صحیح ہوگی نا؟ تو کبھی بھی کسی کو حقیر پھر نہ سمجھے. صحیح ہوگی نا بات اس کے لیے؟ تو اس میں یہ والی چیزیں ہیں کہ ہمیں نیت کرتے ہوئے ہر وقت تقویت دینی ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ یار جیسا نتیجہ سوچا تھا ویسا نہیں ہے. ایک تو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ کو دے رہے ہوں گے. صحیح نا؟ پھر نیت کے بعد اب آپ نے شریعت کے سٹیپس دیکھتے ہوئے چلنا. تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بھی بے حیائی نکل جائے گی، پہلا سٹیپ. لیکن سب سے پہلے تو آپ سے نکلنی چاہیے نا. دوسرا سٹیپ، آپ کے قریبی وہ جو آپ کی بات سنتے ہیں ان سے نکل گئی. تیسرا سٹیپ، آنے والے وقت میں جو آپ کے انڈر آئیں گے انہی کی پوچھ ہے آپ سے، اس کے علاوہ کسی کی پوچھ نہیں ہے آپ سے. لیکن دیکھیں سب سے جو آپ نے بہترین کام کرنا ہے نا، وہ قبر کے جوابوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دنیا میں تو جھوٹ بول کے کر ہی لیتے ہیں گزارا، ورنہ ایک توبہ کر لیتے ہیں، ورنہ ایک غلطی کرتے ہیں اس سے اچھی نیکی کر کے بدلہ نکال لیتے ہیں. لیکن سورہ نجم کی وہی آخری آیت، لیس الانسان الا ما سعی. صحیح، ہم نے قبر کے لیے ایسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم جواب لکھتے چلے جا رہے ہیں. بھائی ہمارے ذمے کی جو چیز تھی ان کو ہم نے کر دیا، جو سیکھنے کی چیز تھی ہم نے کر لی، ہم تیار ہیں، بیٹھے ہیں بھائی اس چیز کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ والے سٹیپ فالو ہو رہے ہوں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارے لیکچرز کے چوتھے لیکچر میں پہلے سٹیپ پہ ہم آ گئے ہیں. بے حیائی کی ہم نے بہت ساری قسمیں بھی، اور آج بھی 2-3 واقعات ہوئے. انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے تو بہت سارے واقعات ہم ڈسکس کریں گے کہ بے حیائی کے کون کون سے انداز اب آتے چلے جا رہے ہیں. آج ہی میں نے پڑھا، مجھے ملک اب یاد نہیں رہا، کسی ملک میں اب یہ ہے کہ اپنے جونیئرز کو بے حیا لباس پہننے میں نکالنے کا لاء بن گیا. اب دیکھیں اس کے ٹائٹل سے کیا سمجھ میں آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جونیئر بے حیا لباس پہن کے آ جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہوا ہی ہے کہ اس ملک میں اس نے اپنی سیکیورٹی نکالی ہے کہ وہ لباس جو ہوتی وہ ایسے تھے کہ جس سے بہت ایکسائٹیڈ ہوتا تھا. اب دیکھیں ایسے کام بھی ہوتے ہیں. تو بے حیائی کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ہم کبھی کبھی پڑھانے کے لیے کسی جگہ جان، پہلی اس میں، اب وہ پہلے تو ایک پہلی ملاقات تو کرنی پڑتی تھی پیرنٹس سے، ہوتے وہاں جا کے اٹھنا عذاب ہو جاتا. اتنی بے حیائی وہ اللہ ہی دماغ میں ڈالتے تھے، اللہ ہی اسباب بناتے تھے. تو اسٹوڈنٹ کے درجے پر بھی ہے، اساتذہ کے درجے پر بھی ہے. ہم یونیورسٹی کی، کراچی یونیورسٹی کا ایک واقعہ، ایک بچی نے فون کیا، کہتے ٹیچر کہتا ہے پاس تب کروں گا میرے ساتھ چائے پیو گی. رو رو کے بچی کا بری حال. کہتے ہیں ہمارا تو گھر میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو جا کے ان کو سمجھا سکے.
وہ کہتے نہیں کر رہے پاس. وہ اللہ کا کرنا ایسا وہ چھوٹا موٹا اللہ کا کلام دیا, وہ کسی اور پوری کی طرف ہو گئے. ماشاء اللہ اس بچی کی بچت ہو گئی. کچھ عرصے بعد کال آئی تو کہتی ہے حضرت اللہ نے فائدہ دے دیا. اب بتائیں, معصوم ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ اس میں آزمائش میں آ جانا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ اگر ہم اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ٹائپ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتی چلی جائیں گے. آج جو ہمارا پہلا سٹیپ ہوا ہے یہ بھی ہوگا. آپ کے کوسچن میرے آنسر. سر لمٹ کی بات کی آپ نے, اس کی لائن کیسے ڈرا کی جائے گی؟ شریعت, ہم ڈے بائی ڈے اگر تھوڑا سا شریعت کو اسٹڈی, دیکھیں ہم ڈیلی اس میں نا تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی اسٹڈی کرنا جب شروع کر دیں گے, اور نیت یہی ہوگی ان میں سے سیکھنا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خود بھی آپ نکالتے رہیں گے, ہم سے بھی پوچھتے رہیں گے, اور آن لائن بھی آپ کو ملتا رہے گا پورے اسٹیپ فالو کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہمارا دین دین فطری ہے. یقین کریں بائی ڈیفالٹ ہم میں چیزیں موجود ہیں, صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم خود ہی فری مائنڈ دے دیں, جیسے ایک دور میں سوچا کہ یار چپل پہننی ہے تو سیدھی پہننی ہے, شلوار پہننی ہے تو سیدھا ہے, مسجد میں جانا سیدھا. کہا بھائی ہر اچھا کام سیدھے طریقے سے شروع کرنا ہے نا, یونیورسل بن گیا. صحیح ہوگی نا. اسی طرح سے الحمدللہ بات کیا ہوگی, اس میں پڑھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ نیوٹرل کر دیں برین کو. فطری دین ہے, آ کے رکے گا ہی وہاں. تو انشاءاللہ تھوڑی عرصے میں دیکھیے گا آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اسی وجہ سے ان کے جو شریعت کے پراپر اسٹیپ فالو ہے کہ جو ہمارے اندر نیچرلی چیزیں ہیں وہ ایسا ایسا گروم ہو جاتی ہوں گی ہیں. اور پھر وہ باہر بالکل الحمدللہ الحمدللہ. موبائل کی جو آپ نے پیکج کی بات کی اس کے بارے سے ہم بات کریں. ایک تو جو لوگ 24 گھنٹے بات کرتے ہیں, محاورت میں نہیں یوز کیا 24 گھنٹے, یہ تو بالکل فضول سی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے اسے. لیکن کوئی اگر بات کر رہا ہے, ایک لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے, کیا پتہ وہ اس سے انگیجڈ ہو اور اس کی شادی ہونے جا رہی ہو, یا پھر اس طرح کی بات ہو. شریعت میں انگیجمنٹ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, نکاح ہے. اچھا ہاں یہ شریعت میں یہی تو ہے. ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں 2 سال تک وہ انگیجمنٹ رہی, انہوں نے پرسنل باتیں شیئر کر لیں, گھر والوں کی لڑائی بھی ختم کر دیا, کہتے ہیں کون سا نکاح ہوا تھا, اب دونوں کے پاس پرسنل ڈیٹا ہے. ہمیں فون آیا, یقین کیجئے گا میں وہی بتا رہا ہوں, میں آپ کو الحمدللہ وہ ڈیٹا دیتا ہوں جو لائیو ڈیٹا ہے. فون آیا کہ میرے پاس اس کی ایسی ایسی تصویریں اگر گھر والوں کو دکھاؤں ہل جائیں گے گھر والے. میں نے کہا شرم کرو, تمہارے گھر کی بھی کسی کے پاس ہو سکتی ہیں, لیکن اتنے ہی ماڈریٹ تم لوگ بھی ہو, ڈرو اس وقت سے. تو شریعت میں دیکھیں یہاں بھی شریعت آگے, انگیجمنٹ میں ہے ہی نہیں سلسلہ. اگر فرض کریں اگر وہ شادی کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ غلط کام ہے؟ بالکل غلط کام ہے. شادی کرنا نہیں, فون پہ بات کرنا جب تک نکاح نہیں ہوتا. لیکن یہی تو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ کہیں پر بھی اپنا دین نہ لے کر آئیں. صحیح ہوگی نا. آپ یقین کیجئے, میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک لڑکے نے آ کے مجھے بات بولی, 99 کی بات ہے, کہتا ہے میں نے اس لڑکی کلاس فیلو تھی, اس لڑکی کے گھر والوں سے رشتہ بھیجا, وہ نہیں دے رہے. تو میں نے کہا شریعت میں یہی ہے, کہتے ہیں کہ ہم اور وہ جیسے رہ چکے ہیں نا, تو کوئی جانور ہی ہوگا اس سے اب شادی کرے گا. کتنی بڑی بات بول دی اس نے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ غیر شرعی کیوں ان کو آنے جانے کا تو وہ کرتی ہے, چاہے ہوگا پہلے ان کا کہ جی شادی ہو سکتی ہے, وہی تو نہیں ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب میرے نبی نے یہ فرمایا کہ تیسرا شیطان آ جاتے. تو بالکل ہے کہ شریعت کہتی ہے اس موقع پہ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو صحیح, شریعت نہیں کہتی تو کوئی حجت نہیں چلے گی. ایسے کہتے ہیں نا کہ پردہ جو ہے صرف اس وقت کے لیے تھا, ایسا کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے پردہ کیا وہ شریعت ہوتی ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شلوار قمیص پہنا یہ شریعت ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں سمجھنا نہیں. شریعت دیکھیں دلیل چلیں گی نا اس چیز کے لحاظ سے, روایات کس کے متعلق زیادہ ہیں اس چیز کے لیے. اس کا تو مجھے نالج نہیں. ہاں تو دیکھیں میں آج بھی ایک بچی کو میں نے ٹوکا, انہوں نے کہا ہم یونیورسٹی میں ہماری بحث ہو گئی, وہ کہتی ہے کہ پورا آنکھوں تک پردہ. میں نے کہا پورا پردہ نہیں. میں نے کہا بیٹا آپ دونوں غلط ہیں. کہتے ہیں کیا مطلب تیسرا کون سا طریقہ ہے؟ میں نے کہا تیسرے طریقے کی بات نہیں ہے, آپ دونوں کے پاس دلیلیں ہی نہیں تھی. دیکھیں بحث تو بنتی ہی نہیں ہے نا. آپ نے میرے سے کہا اتنی بڑی داڑھی نہیں رکھنی چاہیے, میں نے کہا جی مان لیا, بتا دیں روایات کون کون سی ہیں, ان کے راوی کا تعلق کون سے ہے, ضعیف سے ہے یا احسن سے ہے, کہاں سے تعلق بنے گا. میں پھر آپ کو روایات بتا دوں گا. تلا میاں آئے
بعد میں تالا لگا دیجیے گا. تو ہمارا جو ہے میں نے کہا وہاں سے بن جائے گا. تو دیکھیں یہی تو چیز ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے, نہیں سیکھا ہوا اس وجہ سے آپ اپنی مرضی سے نکال لیتے ہیں, مطلب مرضی سے نکال لیتے ہیں. دماغ میں اگر وہ شیطان نے دلیل دے دی اپنی کوئی, آپ معذور ہو گئے اس پر. معذور کس سینس میں کہ دلیل نہیں آتی, دلیل نہیں آئی, معذور ہو گیا آپ اس. بھائی دیکھیے نا, یقین کریں میں نے جیسے بھی واقعہ سنایا, گناہ کبیرہ کرتے ہیں. میرے کو پنجاب سائڈ سے ایک کال آئی, گناہ کبیرہ, دونوں کے پاس جواز موجود تھا. صحیح ہوگی نا. وجہ یہ ہے کہ شریعت ہی نہیں پڑھی ہوئی بھائی. کس چیز کا جواب دے رہے ہو یار آپ لوگ. انسان اور جانور میں پھر کیا فرق رہ گیا, بولیے گا. سر ایک بات تو ہے کہ اگر شادی سے پہلے لیمٹس کا خیال رکھ لیا جائے تو اگلی زندگی پرسکون. الحمدللہ. اس زندگی کی پریکٹیکل امپلیکیشنز پلس کہ جو ہے اس میں پردے کا کس طرح خیال. دیکھیں اس چیز میں یہ ہے, وعلیکم السلام, اس میں پہلی چیز کو اگر ہم وہ دیکھ لیں, نہیں وہ چیئر ہے نا نکال لیں, اگر ہم اس میں دیکھیں اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کس لحاظ سے ہیں, تو اس میں یہ والی چیز ہے کہ ساتھ ساتھ جتنا تھوڑا بہت اگر وہ آپ پڑھ لیں تو وہاں سے ہو جائے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا وہ ٹینور قریب آنا شروع ہوتا ہے, یعنی کہ 5-6 منتھ جو قریب آنے شروع ہوتے ہیں, اس میں یا تو آپ گھر میں اگر بڑے موجود ہیں, جیسے میں نے کہا کہ والد کو امیر ہونا چاہیے, ہر پوری فیملی کا نہیں ہوتا. تو ہم لوگ جب بزرگوں کے پاس ہوتے تھے تو آیا کرتے تھے, کپ علیحدہ علیحدہ بھی آتے تھے, صحیح ہوگی نا, وقت میں لیا کرتے تھے. اس میں پھر یہ ڈیٹیل سمجھا دی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے, اور اس میں پھر یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اس میں پردے کا کیا اہتمام ہوگا. آپ بجائیں کہ جتنی بھی ہماری اسٹوڈنٹ کے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں شادیاں ہوتی ہیں تو باقاعدہ آتے ہیں ہمارے پاس تفصیلی. ابھی یہ ہے کہ ہم کچھ اور کتابوں سے فوٹو اسٹیٹیں کرا کے بھی چیزیں انہیں دے دیتے ہیں. خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم خود بھی مینول لکھیں ان چیزوں کے متعلق. بالکل بجا ہے, -5% بھی نالج فیملیز نہیں دیتی. لڑکیوں کو ان کی مائیں کچھ بھی نہیں بتاتی. آپ یقین کریں کہ کوستی ہیں لڑکیاں, ایسے نہیں کہ بری فیملی سے تعلق نہیں, اس کے باوجود ہوتا ہے ان کو اس چیز کا جو ہے, ان کو اس چیز کا جو ہے نا, وہ یہ چیز ہی نہیں سمجھ کہ یہ نالج بھی جو ہے یہ دینے والا نالج ہے. تو یہ والی جو ساری چیزیں ہیں نا, یہی تو لڑکے کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نکاح کرا دینا اور ان کو ایک روم تک پہنچا دینا یہ ہے اس کے لیے. ارے نہیں, یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بلائنڈ جگہ پہ آپ نے انہیں چھوڑ دیا. صحیح ہوگی نا. تو بالکل ہے اس کی پوری, جیسے یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ سوچا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اویئرنیس سینٹر کھولنے کا, جس میں ہر طرح کی اویئرنیس ہو. جیسے آپ کو پتہ ہوگا یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں لڑکے, لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا کیسے وہاں جانا ہے. صحیح ہوگی نا, تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی سلسلہ ہے. سر ظاہر سی بات ہے, نہ وہ اس کے ایکسپیکٹیشن سے پورا اتر پاتا, نہ وہ اتر پاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ. دیکھیں اس چیز میں بہت سارے چیزیں یہ ہیں کہ اس چیز کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ کتنے % آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی شروع میں. صحیح ہوگی نا. اب میرا خیال سے بہت آئیڈیل جو کپل ہوتے ہیں اس میں 30 to 35% ہوتی ہے, ورنہ جو ہے یہ دودھ دے رہے ہیں, ورنہ جو ہے وہ اس سے لیس ہوتی ہے. اب لیس ہوتی ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ, میں نے ایک بہت اچھا لڑکا دیکھا کہ وہ جب اپنی وائف کے ساتھ آیا, آپس میں کلیش تھا گھر میں سے, ان کی مسز نے 1 گھنٹے سے زیادہ بولا, جیسے فیس سے لڑکا آیا تھا ویسا ہی رہا, ایک رنکل نہیں ہے. ان کی والدہ کے خلاف بولا, ان کے والد کے خلاف, ان کی بہنوں کے خلاف. اس کے بعد جب وہ خاموش ہوئی نا تو کہتے ہیں, لڑکا کہتے ہیں سکی صاحب اب بتائیں ہاں کیا حل ہو سکتا ہے. دیکھیں انہیں پتہ تھا کہ ایک تو دوسرے گھر سے آئی ہیں, ایڈجسٹ ہونا ہے بھی انہوں نے, صحیح نا, اور دوسرا یہ خائف ہیں ہی تو اتنا زیادہ بول رہی ہیں نا. ضروری نہیں ہے ان کی والدہ بری ہوں, ضروری نہیں ہے ان کی بہنیں بری ہوں, لیکن اگر وہ بھی اسی طرح سے شروع کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اسی طرح سے لڑکی والوں کو یہ چیز سکھا کے وہ کرنی پڑتی ہے کہ 35% یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بقیہ 75 یا 65% وہاں ورکنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے. اب چونکہ ہمارے ادھر اویئرنیس نہیں ہے, فلمیں اور ڈرامے دیکھ کے شادیاں ہو رہی ہیں. مجھے انگلینڈ سے ایک کال آئی, اس بچی نے کہا کہ دعا کریں میری نا وہاں شادی کا سلسلہ بن جائے. تو میں نے کہا ہاں اللہ کرے گا. تو کہتی ہیں پچھلی میری اچھی نہیں تھی اس وجہ سے. میں نے کتنا عرصہ چلی, کہتی ہے 7 دن. میں نے کہا ویری گڈ.
ان کے بیٹا کیسے 7 دن میں آپ نے ڈیسیجن لے لیا؟ کہتے نہیں ڈیسیجن تو دوسرے دن لے لیا تھا, ہونے میں 7 دن لگے. یعنی کیا مطلب؟ کہتے نہیں پہلے ہی دن پتہ چل گیا تھا ہم دونوں کی نہیں بن سکتی. اب دیکھیں ایک چیز, 19 20 21 سال 22 سال ہوگی, 22 سال کی عمر والا نے ڈیسیجن کر لیا. یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ 22 سال کی عمر میں اس لیول پہ میچورنس ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز کا ڈیسیجن کر لیں. آپ یقین کیجئے گا دونوں ایکسٹریم ہارمونل پیشنٹ ہوں, صحیح ہو گیا نا. الحمدللہ ہماری طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتی ہے چیزیں, تھوڑا سا رکیں, اس میں بھی ہوگا. ابو کا تو ماشاء اللہ یعنی کہ بزرگوں کو نے تو بہت بہت کام کیا تھا, ہم تو بہت نچلے رہتے ہیں, وہ تو ماشاء اللہ اس تک پہنچا دیا کرتے تھے انہیں کہ ماشاء اللہ, ورنہ تو فضرے ہی وہ ہو جائیں یار نہیں یہ ہمارے خلاف یہ ایسا ہی ویسا. تو دیٹس وائی جب تک آپ اویئرنیس نہیں دیں گے ایسا ہی ہوتا رہے گا. ایک طرف سے وہ شادی ختم کریں گے, دوسری طرف کریں گے, دوسری طرف ختم کریں گے. جیسے انگریزوں کے وہاں یہ ہوتا ہے کہ اینڈ تک شادیاں ہی چلتی رہتی ہیں. 65 70 سال میں کوئی کسی جگہ کر رہا ہوتا ہے, کسی ایک کا بھی فیملی سسٹم نہیں ہوتا, بچے گورنمنٹ پال رہی ہوتی ہے. تو دیٹس وائی اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے چلیں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ بہتر فیصلہ. ہاں جی, پھر ہم اینڈ پر آتے ہیں چونکہ ہمارا 40 منٹ کا لیکچر بھی ہو چکا ہے. تو الحمدللہ 2 چیزیں آج ہمارے لیکچر کی بہتر ہو گئیں. ایک چیز ہو گئی کہ ہمیں ایک اور بے حیائی جو معاشرے کی چل رہی ہیں, اس لیے کہ یاد ہوگا کریکٹر بلڈنگ میں ہماری اور آپ کی بات ہو چکی ہے. کچھ بھی معاشرے میں ہو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی اولاد بھی کر سکتی ہے, وہ آپ بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو معاشرے میں ہر چیز ہوتے ہوئے اس کو پہلے سے اسٹڈی کر کے رکھ لینا ہے کہ جب یہ ہوگا تو کیا ہے. الحمدللہ سولوشن کے اسٹیپ سے بھی ہم آج ایک جینون پہلے اسٹیپ پہ آ گئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ دوسرے پہ ہو گئے. اس سے پہلے جو ہوا اس پہ ڈسپلن کو ذکر کیا گیا, وہ پہلے آ جائے گا یا ڈسپلن اسی شریعت کے اسٹیپس کے اندر؟ وہ اسی میں شریعت میں ہی آ جائے گا کہ شریعت بالکل اسی کے ساتھ چلیں گے ہم, شریعت کے والے اس میں. دیکھیں ڈسپلن ہمارے کیسے بنیں گے, شریعت سے بنیں گے, ذاتی نہیں. جیسے بھی وقاص سے بات ہو رہی تھی, دیکھیں آپ جتنے بھی بڑے دماغ, ہمارے ایک پاس سے ایک صاحب آئے تھے آج سے 6 مہینہ پہلے, معذرت کے ساتھ 6 سال پہلے. آج ایک بار میں, کراچی کا بہت بڑا نام تھے, آج ایک بار میں ان کے انتقال کی مجھے خبر پتہ چلی. تو ان کو تھوڑا سا لیور کا مسئلہ تھا, ٹرانسپلانٹ بھی کروایا تھا انہوں نے انڈیا سے. اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے کرے آگے کے. جب وہ ہم سے ملنے آئے تھے تو کہتے ہیں سر بھائی ہم آپ کی نہیں مانیں گے. صحیح ہو گیا نا, کہتے ہیں ہم تھوڑے سے نا سخت طبیعت کے ہیں تو ہم سے کچھ اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں سختی کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے. تو بس یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانیوں کے اسباب کرے. اب جو آپ سے بات جو میں نے کہی ڈسپلن کی, دیکھیں ڈسپلن وہیں بنے گا جہاں شریعت ہوگی. صحیح ہے نا, اگر شریعت ہوگی تو کسی بھی عمر میں ہو, کسی بھی مشکل میں ہو, الحمدللہ ڈسپلن بن جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ نیت میں یہ رکھیں کہ اللہ سیدھی راہ دکھا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور دے گا. طالب تو محتاج تو ریسرچر, ایجوکیشنلسٹ, انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ, 16,000 سے زائد لیکچرز, 8,000 سے زائد ورکشاپس, 52 سے زائد کتابوں کے مصنف, 7 سے زائد نئے مضامین بنائے, 7 سے زائد انداز کی تھیراپیز, کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب.